نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر بک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے لیں گے انشاءاللہ۔ 37 تک ہماری ہو گئی تھی سورہ البقرہ جو ہم نے شروع کیے، آیت نمبر 37 تک کے ہو گئی تھی، اب 38 لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے شیطان نے ان لوگوں کو فضل لہما پھسلایا اور پھر جنت سے نکلوا دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ ابھی آگے وہ ہو رہا ہے کہ کیا جیسے ان کو یہ حکم ہوا جیسے اترو، تو پھر کیا ہوا یہ ابھی بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جو اس کے بعد آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، پہلے تلاوت کروں گی اس کے بعد پھر سمجھاؤں گی انشاءاللہ مختصر سی یہ تفسیر اور تشریح انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک کے، ٹھیک ہے۔ اب 38 سے 37 تک تو ہو گیا تھا نا۔ قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا، اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے کہا کہ تم اترو یہاں سے، جمیعاً سب کے سب کون، تینوں، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور شیطان خود، یہ سب کے سب اترو تم لوگ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے سو جو چلا میری ہدایت پر، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا میننگ جو ہے، قُلْ نَهْبِطُوا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، یہ بھی تو میں نے بتایا نا، اونچائی سے نیچے اترنے کو یہ بھی تو کہا جاتا ہے، اگر کوئی اونچائی سے نیچے اترے گا اس کو یہ بھی تو کہا، تو اترو تم لوگ، جمیعاً منہا یہاں سے سب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر ہدایت پہنچے میری طرف سے، تو ہدن، پھر جو ہدایت، کوئی ہدایت، فمن، پھر جس نے، تبعہ، اتباع کی، ہدایا، میری ہدایت کی، فلا، سو نہ، خوفن، اس کو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ورڈ ٹو ورڈ بھی میں نے بتائی کہ اللہ نے فرمایا کہ اترو تم یہاں سے، اور پھر جو ہے میری ہدایت، جب تم میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچی تم تک، تمہیں میری پہنچے گی ہدایت جیسے، تو پھر جو اس پہ اس کی اتباع کرے گا تو نہ ہی اس کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، یہ دنیا آخرت دونوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد والذین، اور جن لوگوں نے کفرو، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، کیا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، وہی ہے، اصحاب النار، اللہ اکبر، دوزخ والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہے نا۔ ہدایت آ جانے کے بعد جس نے اس ہدایت پہ اتباع کی، تب تو اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس نے کفر کیا، جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، تو وہی لوگ ہیں جو آگ میں ڈال دی جائیں گے، اللہ اکبر، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی اتباع کر رہے ہیں۔ دیکھو، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا، تب یہ ہم کو ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دیا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی طرف سے جو تعلیم ہم کو ملی اور ایک شیطان ہے، تو یہ دونوں اتر رہے ہیں، اب تم کس کی اتباع کر رہے ہو، اور پھر نتیجہ اور انجام بھی دیکھ لو، آدم علیہ السلام کہاں گئے اور شیطان کہاں جائے گا، ہے نا۔ تو اب تم کو جو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس کے ذریعے سے کہ تم بھی دونوں ساتھ میں اترے، اب تم کو بھی پتہ چلا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر جو تم اتباع کرو گے تو ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں رہو گے، ہمیشہ سے نہ ہی خوف زدہ ہوگے نہ غمگین ہوگے دونوں جہان میں، اور اگر جو تم نے شیطان کی پیروی کی تو یہی ہے جو آگ والے، یعنی اس نے بھی تو کفر کیا نا، کفر کیا، یعنی انکار کیا نا، ابا واستکبرا، انکار کیا نا، تو تم بھی اگر آیتوں سے انکار کرو گے اور جھٹلاؤ گے ہماری آیتوں کو تو دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔
یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب، دیکھو یعقوب علیہ السلام کے کئی دونوں نام یعقوب علیہ السلام کے، جو بنو اسرائیل جو تھی نا قوم، تو ان کے جو یہ تھے یعقوب علیہ السلام، تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اسرا یعنی بندہ، ایل اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ. تو اللہ سبحانہ تقدس یاد دلا رہے کہ اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ. تو اے اولاد یعقوب تم یاد کرو نعمتی اللتی، میری نعمتوں کو، اللتی جو کہ انعمت میں نے بخشی، علیکم تم پر، تمہیں، فاوفو اور پورا کرو، بیہدی میرے ساتھ کیا گیا عہد، اوفی میں پورا کروں گا، بیہدیکم تمہارے ساتھ کیا گیا عہد، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھے سے ڈرتے رہو. دیکھو اللہ سبحانہ تقدس یہاں پر جو ہے نا یاد دلا رہے آدم علیہ السلام کی اولادوں کو کہ تم معاف کرو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو کہ تم کس باپ کی اولاد ہو، جس کا طرز عمل کیا تھا، تم کس کی اولاد ہو، اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی تم کس کی اولاد ہو، جس کا طرز عمل کیا تھا، ہے نا. اور جو ہے کہ اور جو میں نے تم پر انعامات عطا کیے، انعامات عطا کیا کیے تھے، دیکھو سب سے پہلے تو ان کو کیا نعمت ملی تھی، ایمان کی دولت ملی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ ایمان میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے. بہت جو یہودی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایمان میں آ گئے تھے. تو سب سے بڑی نعمت تو وہ ہے ہم نے تم کو ایمان کی دولت دے دی، سب سے بڑی نعمت یاد کرو تم، ہے نا. اے اولاد یعقوب یاد کرو تم کہ ہم نے تم کو کیا کیا نعمتیں دی. ان نعمتوں میں سب سے پہلا ذکر ایمان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایمان کی دولت دی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے تم کو ایمان میں داخل کر دیا نا، ایمان کی دولت دے دی. پھر اس کے بعد منہ سلوہ، پھر اس کے بعد بادل کا سایہ دیے، جب یہ سینا کے جنگل میں تھے، یہ میدان میں تھے، تی کے میدان میں سینا کے جنگل میں جب تھے تو مقید ہو گئے تھے وہاں پر نا، تو اللہ نے وہاں پر ایک دم کوئی شیڈ نہیں، تو بادل کا سایہ دیے تھے. پھر کھانے کے لیے کیا کھائیں گے ہم لوگ، تو منہ سلوہ دیے تھے. منہ سلوہ، منہ ایک میٹھی چیز ہے جو یہ ہوتی نا جیسے بوٹی جیسی، جیسے ترنج بینج وہاں پر کثرت سے اگتی تھی تو وہ لوگ کھاتے تھے وہ ترنج بینج. اور سلوہ کیا تھا، بٹیر تھے، وہ بٹیرے اڑتی رہتی وہیں پر، ان کے اوپر سے ہی ایسے اڑتی رہتی، لیکن ان کو بھی ایسا لگتا ہے اللہ کا حکم تھا کہ وہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کرتے تھے، یعنی کہ اڑ جانے کی کوشش کرے، ایسا نہیں کرتے تھے، بڑی آسانی سے ہاتھ میں آ جاتے تھے، وہ لوگ کاٹ کے کھاتے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے ان کو خاص اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان کے کھانے پینے کے لیے بھیجے گئے ہو، ایک دم آسانی سے ان کے ہاتھ میں آتے اور وہ کاٹ کر کے بٹیروں کو کھاتے. تو منہ سلوہ، اور منہ بتاتے کہ روایت میں کہ ایک میٹھی چیز جیسی ہوتی ہے، جیسے ایک میٹھی بوٹی جیسی تھی، وہ آسمانی کھانا تھا، اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا تھا یہ منہ سلوہ کا جنگل میں، اور ان کو بادلوں سے سایہ کیا تھا، ہے نا. تو اور سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ایمان میں آئے تو اللہ فرماتے کہ یاد کرو میری نعمتوں کو، جن میں سب سے پہلا تو نعمت یہ کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے نا. تو اچھا، پھر پورا کرو میرا عہد کو، کہ جسے اللہ نے فرمایا کہ تورات پر عمل کرنا پوری طرح سے، ہے نا. اور جو نبی آئیں گے، نبی لوگ آئیں گے تو ان کی بھی جو ہے تم اطاعت کرنا، ان کی بھی ماننا، ان کو بھی نہ جھٹلا دینا، ان کی بھی ماننا، تورات پہ بھی عمل کرنا اور ان کی بھی ماننا، ٹھیک ہے. پھر میں اپنا جو ہے عہد پورا کروں گا. تو اللہ کا عہد کیا ہے نا. اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھے سے ڈرو. کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہود نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے. یہود اور نصارہ کیا تھے کہ وہ لوگ، بعض لوگ جو نا ایمان میں، یعنی کمپلیٹلی وہ لوگ ایمان میں آ چکے تھے، لیکن پھر ان لوگ کو نا اپنے سرداروں کا خوف رہتا کہ وہ لوگ ہم کو قتل کر دیں گے، ہم کو مار دیں گے، جب اگر پتا چلے گا کہ ہم ایمان میں آ گئے اور ایسا تو لوگ ہم کو مار دیں گے. تو اللہ فرماتے تم کسی سے نہ ڈرو، وہی آیا صرف مجھے سے، پر ہبون تم ڈرو، ہے نا. کہ وہ لوگ اس لیے، بعض لوگ تو بالکل ایمان میں آ جاتے لیکن وہ لوگ کو خوف رہتا کہ ہمارے سردار لوگ ہم کو مار دیں گے. اور کچھ تو یعنی دنیائی لابھ کے حساب سے بھی کہہ رہے ہمارے جو اتنے ہم کو یہ سب مل رہا ہے تو وہ نہیں ملے گا، جیسے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اس میں رہیں گے تو ہم کو بہت سارے فائدے ہوں گے، دنیائی فائدے بھی، تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کو بھی دنیائی فائدے کے لیے دین کا یہ نہیں کرنا ہے ہم کو، ٹھیک ہے. اب سمجھ آئی یہ ساری آیتیں ورڈ ٹو ورڈ میں نے بتائی. بل یہ بھی ہو گیا خالدون، یا اے اولاد یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا جو ہے دوسرا نام یہ ہے
اسرائیل، ٹھیک ہے. اور دوسرا تو ابھی 37 سے لے کے 40 تک کی ہماری ہوئی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو بار بار سنیں گے تاکہ بات دل میں اتر جائے، انشاءاللہ عمل کرنے میں بھی آسانی ہو. اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.